آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبعثهم ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالوا اللهم آتنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی ان آیات کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ایک قول مبارک یہ بھی نقل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے 70 آدمی منتخب کریں اور ان کو لے کر ہمارے وعدے کے مقام پہ جہاں ہم نے حکم دیا ہے وہاں پہنچیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے فبعثهم ان کو ظاہر کر کے یعنی لے کے چلے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے. لیکن ان لوگوں نے دعا یہ کی کہ یا اللہ ہمیں ایسی چیز عطا فرما جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور نہ ہمارے بعد کسی کو ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ دعا جو ہے پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ بس ان کو عذاب نے پکڑ لیا. رجفہ مانا زلزلہ، زمین سے زلزلہ آیا اور اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ دعا پسند نہ آئی. کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو سارے عالم کے لیے دعا مانگیں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کوئی محدود تو نہیں ہے یا اس کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی کہ اگر ہم سب کے لیے مانگیں گے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی آپ دعا مانگیں تو ایسی دعا مانگیں کہ جس کے اندر تمام اہل اسلام کو شامل کیا جائے. جیسے کہ دعا آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے سکھائی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات
تو تمام لوگوں کے لیے یہ دعا جو ہے مانگی گئی. اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ ایسی دعا مانگی جائے جو دعا جامع بھی ہو اور جو دعا جو ہے وہ عام بھی ہو اور جو دعا جو ہے وہ تام بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو پسند نہ فرمایا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ دعا مانگی کہ یا الہ العالمین اللہم اغفر لی واغفر محمدا ولا تغفر معنا احدا. کہ یا اللہ میری اور آقا انعامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مغفرت فرما دے، لیکن اور ہمارے ساتھ کسی کی مغفرت نہ فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضیقت واسعاً، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اور تم اس کو محدود کر رہے ہو کہ صرف 2 انسانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہو. اس لیے ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے اور اسی لیے علماء کرام نے یہ فلسفہ لکھا ہے کہ جب آدمی دعا اپنے باقی ساتھیوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کرتا ہے تو ان کی وجہ سے اللہ ہمارے حال پر بھی رحمت فرما دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو بھی بندے پہلے اسلام لا کے گزر چکے سب کے لیے دعا. اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہماری، میرے والدین کی اور تمام مومنین کی جو بھی قیامت تک آئے، سب مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی آپ نے تمام کے لیے دعا مانگی، من ذریتنا، ہماری اولادوں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے ایسی دعا ہو جو دعا جامع ہو، جو دعا کامل ہو اور جس دعا میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو شامل کیا جائے. اسی لیے جب بھی دعا مانگی گئی بہت ساری میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم فرج ہم المہمومین، یعنی وہ تمام دنیا کے جو بھی غم میں مبتلا ہیں، ونفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. لیکن جب انہوں نے اس دعا کو کہا کہ ایسی چیز عطا فرما کسی کو نہ ملی، ہمارے بعد بھی کسی کو نہ ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آیا اور ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. وقال السدي ان الله امر موسى عليه السلام ان يأتيه ب30 من بني اسرائيل يتعذرون اليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فی 30 من بنی اسرائیل کہ 30 آدمی بنی اسرائیل سے لے کر آئیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اور غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، وہ آ کے اللہ سے قوم کے لیے معافی مانگے. اب اس کے بعد جناب جب وہ آئے فرماتے مختار موسیٰ قومہ 70 رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فارناه فأخذتهم الصائقة فماتوا. فقام موسى عليه السلام يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بندوں کو لے کے چلے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں پہ معافی طلب کریں، لیکن جب وہ اس مکان وعدہ پہ پہنچے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم خدا کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، کیونکہ جب اللہ کا کلام تو نے سنا دیا ہے تو اب ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ خدا کی زیارت ہو جائے کہ باقی اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات جو تھی ان کی اللہ کے دربار میں گستاخی تصور ہوئی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، آسمانی بجلی کا ان پہ عذاب آیا۔ اب مفسر کہتا ہے کہ اس قول میں ہے فَمَاتُوا، سب کے سب جو تھے وہ مر گئے۔ وَقَامَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَبْكِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ اب میں جا کے بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ بنو اسرائیل تو یہ کہیں گے کہ میں نے ان بندوں کو نعوذ باللہ مار ڈالا ہے، اور یہ ان کے چنے ہوئے لوگ تھے، اب یہ سارے کے سارے مر گئے تو بنو اسرائیل تو میری جان پہ آ جائیں۔ یا اللہ مجھے اس امتحان سے نجات عطا فرمائے۔ رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے بھی آپ ہلاک کر دیتے۔ وقال محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی اختار موسیٰ علیہ السلام من بنی اسرائیل 70 رجلا الخیر فالخیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سے 70 آدمی چنے جو ان کے بالکل خیر لوگ تھے، بہتر لوگ تھے، سب سے زیادہ امانت والے، دیانت والے، سمجھ والے لوگ تھے، ان کو چنا۔ قال انطلقوا الى الله وتوبوا اليه مما صنعتم وصلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا سيطهروا ثيابكم، وخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وقال لا يأتيه إلا بإذن منه وإذن، وقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه لموسى عليه السلام اطلب لنا نسمع كلام ربنا۔ اب محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں سے 70 بندہ منتخب کر لیا، ان کو فرمایا کہ انطلقوا الی اللہ، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، وتوبوا الیہ مما صنعتم، اور توبہ کرو جو کچھ تم نے کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے تم نے عبادت عجل اختیار کر لی، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے تم شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اس لیے فرمایا کہ چلو اور توبہ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ وَصَلُوهُ وَالتَّوْبَةَ عَلَىٰ مَن تَرَكْتُمْ وَرَاءَكُمْ، اور جو پیچھے ہماری باقی قوم ہے جو اس غلطی میں مبتلا ہوئے ان سب کے لیے بھی توبہ کرو، ان سب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ اور آپ نے حکم فرما دیا کہ سب کے سب روزے کے ساتھ رہو، سب کے سب اپنے بدن کو بھی پاک کرو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرو، چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب آدمی اللہ کی دربار میں آئے اپنی طرف سے ہر لحاظ سے ظاہری اور باطنی صفائی کے ساتھ آئے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے قرآن میں، شریعت اسلام میں بھی یہ حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آدم کے بیٹوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی تم عبادت کے لیے آؤ، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ، جب بھی تم عبادت کے لیے آؤ تو اچھے سے اچھا لباس اختیار کرو، اپنے بدن کو بھی پاک کرو، اپنے لباس کو بھی پاک کرو، اپنے دل کے عقیدے کو بھی پاک کرو، تاکہ ظاہر اور باطن پاک ہو کہ اللہ کی مناجات میں حاضر ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے لوگ جو مسجد قباء میں رہنے والے تھے، ان کی صفت میں اللہ نے ان کی مدح میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بڑے پسند آئے، وجہ کیا تھی کہ وہ اپنا استنجے کے لیے باقاعدہ ڈیلے بھی استعمال کرتے، پھر پانی بھی استعمال کرتے، مکمل صفائی۔ تو اس لیے اسلام میں نظافت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، صفائی کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ بندہ جب بھی مسجد میں آئے
خصوصی طور پہ تیار ہو کے آئے، کوئی بدبو والی چیزیں استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ بصل اور لہسن سے بھی بچے کہ اس کے منہ کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ سگریٹیں پی کے اور حکے پی کے اور منہ سے بدبو ہے، اور جناب ہفتہ ہفتہ کپڑے ہی نہیں دھونے کے، جس بندے کے ساتھ کھڑے ہوں اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے بدبو سے، نہ اس کی اپنی نماز ہو اور نہ ساتھ والے کی نماز ہو۔ تو یہ بہت بڑی شریعت کے اندر منع ہے۔ کوئی دنیا میں غریب ہے، امیر ہے، اللہ نے ہر کسی کو اتنی توفیق تو عطا فرمائی ہے کہ غریبانہ لباس بھی ہے تو صاف کر لے، اگر اس کے بعد غریبانہ کپڑے بھی ہیں تو دھو سکتا ہے، اور روزانہ پانی کے ساتھ ہی دھو سکتا ہے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ پسینے کی بدبو نہ ہو۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کو پاک چیزیں پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپاک چیزیں جو ہیں وہ ہرگز پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک جو ہے وہ جمیل ہے، تمام حسن کی انتہا ہے، جمال کی انتہا ہے، تو اللہ کو بھی جمیل چیزیں پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی چیزیں پسند ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آدمی عبادت کے لیے آئے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور بالکل تیار ہو کر لباس کے ساتھ، نظافت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اللہ کی دربار میں حاضر۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ جتنی عاجزی اختیار کرے گا کہ روزے کے ساتھ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے دروازے پہ گر گیا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت جلدی سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حکم دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے خود اس مقام پہ جا چکے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ 30 راتیں جو ہے روزے رکھے، تو جب اللہ کا نبی بھی روزے رکھ کے تیار ہو رہا ہے تو باقی قوم کیوں نہ تیار ہو؟ تو آپ نے حکم فرمایا کہ روزے بھی رکھو، اپنے بدن کو بھی پاک کرو اور اپنے لباسوں کو بھی پاک کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میقات میں چل کے خدا کے آگے عاجزی کرو اور دعا کرو۔ اب جناب جب وہاں پہنچ گئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا، تو سب کے سب کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اطلب لنا نسمع کلام ربنا وقال افعلوا فلما دنا موسیٰ علیہ السلام من الجبل بكى عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسیٰ علیہ السلام ودخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى عليه السلام إذا كلمه الله وقال جبهة موسى عليه السلام نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودن القوم حتى إذا دخلوا بالغمام وقعوا سجودا فسمعوا وهو يكلم موسى عليه السلام يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا۔ اب جناب ان نے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بھی شرف کلام بخشا، اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے، مہربانی کریں اللہ سے درخواست کریں کہ ہم بھی اللہ کا کلام سنیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے مستفید ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ افعلوا، بہت اچھا، میں مانگتا ہوں اللہ سے دعا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب آئے تو آپ کو ایک بادل کا ستون، عمود کہتے ہیں ستون کو، ایک ایسا سیدھا بادل اس نے ڈھانک لیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے، اور آپ نے حکم دیا قوم کو کہ تم بھی سب گویا کہ اس بادل کے اندر آ جاؤ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں لکھا ہے وَكَانَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِذَا كَلَّمَهُ اللَّهُ، اب جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، یا اللہ جب بھی کلام فرماتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پہ ایک ایسا نور چمکتا، ایک ایسی روشنی چمکتی کہ کسی کو طاقت نہیں ہوتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کا اثر تھا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہو گئے، وہاں جانے کے بعد اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، سجدے کے اندر سمعوہ وہو یکلم موسیٰ، تمام قوم سن رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے ہیں، یامرہ وینہا، اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کرو اور یہ نہ کرو، افعل ولا تفعل،
ان معاملات کو سر انجام دو اور ان چیزوں سے بچو، یعنی اوامر اور نواہی کی تعلیم دی جا رہی۔ فلما فرغ الیہ من امرہ، اب جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس کلام سے فارغ ہو گئے اور قوم نے بھی وہ سارا کلام سن لیا، وَأَقْبَلَ إِلَيْهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب قوم کے سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے، وہ بول پڑے، قالوا یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جميعا۔ فقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي فاصطفوا فتهلك من ورائي من بني إسرائيل۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو قوم نے کہا کہ لن نؤمن لك، ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، حتی نرى اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہمیں خدا آمنے سامنے آ کے بات نہ کرے۔ نعوذ باللہ، یہ کفر کا عناد ہے، یہ کفر کا استکبار ہے کہ انسان اس قدر حد سے بڑھ جاتا ہے کہ ہر لحاظ سے، حالانکہ یہ سب سے بڑا انکار ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اور اسی طرح ہر زمانے میں، یاد رکھیں، ہر دور میں ہر پیغمبر کے سامنے یہ مسائل پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی، انبیاء اور رسل کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان۔ اب دیکھیں نا کہ کون سا معجزہ ہے، کون سی نشانی ہے جو مکے کے کفار نے میرے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں دیکھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارحاسات تو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلانے شروع فرما دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ، یعنی آپ کی ولادت کے بعد ایسے واقعات پیش آئے، یعنی ابھی آپ دودھ پینے والے ہیں، ابھی آپ کا یوم ولادت ہے، ابھی آپ بنو سعد میں تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی آپ بی بی حلیمہ کے گھر میں ہیں، ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ کسی بندے کے سامنے، کسی کے آگے یہ بات جو تھی چھپی نہ رہ سکی کہ بھئی ایسے ایسے واقعات، ایسی نشانیاں، ایسے کھلے ہوئی باتیں جو دلالت کر رہی تھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، آپ کی حقانیت کے لیے۔ پھر 40 سال کی زندگی میں کافروں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور آپ پر امانت کی انتہا ہے، دیانت کی انتہا ہے، پاکیزگی کی انتہا ہے، شرافت کی انتہا ہے، سخاوت کی انتہا ہے، غریب بربری کی انتہا ہے۔ اور 40 سال کے بعد جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جب اللہ نے قرآن عطا فرمایا، جب اللہ نے وحی عطا فرمائی، اس کے بعد بھی بڑے بڑے معجزات آئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی پیغمبر کو ایسا معجزہ نہیں ملا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزہ سماوی اور عالم علوی کا، جو ہمیں اور ہمارے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ 2 ٹکڑے ایسے نہیں تھے کہ بس تھوڑا سا دراڑ نظر آئے، پر کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل اتنے واضح تھے کہ ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک حصہ اس طرف، یعنی اتنی کھلی ہوئی بات۔ لیکن اس کے باوجود بھی کافروں نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مکے والوں پہ حضور نے جادو کر دیا، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ انتظار کرو، جب باہر کے لوگ آئیں گے نا ان سے پوچھیں گے بھی تم نے بھی دیکھا ہے۔ اچھا، جب باہر کے لوگوں نے بھی تصدیق کر لی پھر بھی نہ مانے۔ تو یہ ہر دور میں ہوا ہے، اور اس میں اصل کیا ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قلوب المومنین کے لیے کہ ایمان والوں نہ گھبرایا کرو۔ منکر تو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، معاند تو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ہر دلیل دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ فرعون آخر بادشاہ تھا، کوئی بے وقوف تو نہیں تھا۔ اتنے بڑے واضح معجزات دیکھنے کے بعد،
اتنے ساحرین کی شکست کے بعد، اتنے ساحرین کے کفر سے اسلام میں لوٹ جانے کے بعد بڑا آرام سے بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے، اللہ کے نبیوں کو کرسی کی تو ضرورت نہیں ہوتی، اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، لیکن آخر وقت تک اسلام نہ لایا اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہلاک و غرق ہو گیا۔ تو اس لیے اب قوم دیکھے کہ اتنی بڑی بات، اللہ کا کلام سن رہے لیکن اس کے باوجود کہیں گے نہیں، یہ ہم تو ایمان نہیں لے آتے جب تک اللہ، یہ کلام تو ہے لیکن ہمیں کیا پتا کس کا کلام ہے، کون بول رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم سامنے ہوں دیکھیں گے، اس پر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور فأخذتهم الرجفہ۔ اب مفسر نے یہاں رجفہ کا ترجمہ بھی صاعقہ فرمایا، اصل میں دونوں لفظ ہیں قرآن میں، رجفہ بھی اور صاعقہ بھی، یا تو دونوں یعنی ایک معنی میں ہے کہ آسمانی بجلی آئی اور سب کے سب مر گئے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے بھی عذاب آیا، دونوں عذاب مل گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جناب جب وہ مر گئے، فقام موسیٰ علیہ السلام یناشد ربہ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے اللہ کے آگے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ مہربانی فرما، اگر یہ سارے کے سارے مر گئے تو میں جب واپس جاؤں تو کیا کہوں گا، اور بنی اسرائیل جو ہے جو ان کے پیچھے رہ گئے تو وہ پھر مجھے بھی ہلاک کر دیں گے۔ وقال سفیان الثوری حدثنی ابو اسحاق عن عمارة بن عبید السلولی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ترک موسیٰ وہارون علیہم الصلاۃ والسلام وشبر وشبیر فانطلقوا الى سفح جبل فقام هارون على سرير وتوفاه الله عز وجل فلما رجع موسى عليه السلام الى بني اسرائيل قالوا له اين هارون قال توفاه الله عز وجل قالوا انت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه او كلمة نحوها قال فاختاروا من شئتم قال فاختاروا 70 رجلا۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ بھی اثر بیان فرماتی ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں میں شبر بھی تھا اور شبیر بھی، آپ لوگ چلے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، اور جب وہاں پہنچے فقام ہارون علی سریر، حضرت ہارون علیہ السلام وہاں ایک تخت پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ان کا وقت مقرر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات عطا فرمائی، فوت ہو گئے ہارون علیہ السلام۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ نے فرماتے کہ فلما رجع موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل، اب جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف لوٹے تو بنی اسرائیل کہنے لگے این ہارون، ہارون علیہ السلام کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا توفاہ اللہ عز وجل، حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، وفات ہو گئی اور ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ کہہ گیا نہیں، وفات نہیں ہوئی، نعوذ باللہ آپ نے قتل کر دیا۔ یعنی اب دیکھیں کتنی قوم کی جرت ہے اور کتنی قوم کی گستاخی ہے اور کتنا قوم کا عناد ہے کہ اللہ کے نبی کو قاتل بنا رہے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے قتل کر دیا۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے عقل کرو، ہارون علیہ السلام میرے بھائی ہیں، نبی ہیں، اور میں اپنے بھائی کو کیوں قتل کر دوں، کوئی اس کی وجہ بھی تو ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے قتل کر دیا، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ تو بڑے سخت مزاج ہیں، آپ میں تو ہر وقت جلال ہے اور غصہ ہے۔ ہارون علیہ السلام کا خلق اور آپ کی نرمی اور ان کا ہمارے ساتھ جو محبت کا پیار کا رویہ تھا نا، آپ کو وہ ناگوار گزرا اور آپ غصے میں آئے اور ہارون علیہ السلام کو مار دیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا بھی چلو پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ شک اور شبہ جو ہے وہ ظاہر کر دیں گے، میں نے ہارون علیہ السلام کو کیوں قتل کیا۔ فاختاروا 70 رجلا قال وذلك قوله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، 70 آدمی لے کے چلے، فلما انتهوا إليه قالوا يا هارون من قتلك قال ما قتلني أحد ولكن توفاني الله قالوا يا موسى لن تصاب هذا اليوم فأخذتهم الرجفة قال وجعل موسى عليه السلام يرجو يمينا وشمالا وقال يا رب لو شئتهم
أهلكتهم من قبل إياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سب کو لے کے جب چلے وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام کو جہاں دفن کیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے درخواست کی اور سب نے پوچھا کہ من قتلک یا ہارون، ہارون علیہ السلام آپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ نے ہارون علیہ السلام کا روح مبارک اٹھا دیا. ہارون علیہ السلام نے قبر سے اٹھ کے جواب دیا کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، ولکن توفانی اللہ عز وجل، لیکن مجھے تو موت آ گئی ہے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موت دی ہے، مجھے تو کسی نے ہلاک نہیں کیا، مجھے تو کسی نے قتل نہیں کیا ہے. کہنے لگے اچھا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی، اب تو ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن ان کی یہ گستاخی جو یمیناً و شمالاً، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اور اگر یہ بدبخت مر گئے تو وہ تو ہارون کا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں، تو یہ جب 70 کے 70 مر گئے تو مجھے چھوڑ دیں گے؟ کہیں گے ان سب کو بھی آپ نے مار دیا. تو اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے بھی تو آپ مارنے پہ قادر تھے. انہوں نے واقعی بے وقوفی کی، ان کی واقعی صفحات ہے، زیادتی ہے، لیکن آپ مہربانی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیں، ان کو زندہ کرنے پہ بھی آپ قادر ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فَأَحْيَاهُمُ اللَّهُ وَجَعَلَهُمْ أَنبِيَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، ان سب کو زندہ کر دیا اور سب کے سب کو نبی بھی بنا دیا. لیکن هذا اثر غریب جدا، یہ بالکل اثر جو اس میں غرابت ہے، قابل حجت نہیں. وعمارة ابن عبید هذا لا اعرفه، اور سند میں جو عمارة ابن عبید سلولی ہے یہ مجہول ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. تو لہذا یہ اثر جو ہے وہ بعض واقعات دوسرے سے تائید میں ملیں گے، لیکن اس کے اندر بے انتہا غرابت ہے کہ سب کے سب نبی بن گئے، حالانکہ یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے. وقد رواه شعبة النبي ساقا رجل من بني سلول عن علي فذكره، وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير رضي الله عنهم إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم، ويتوجه هذا القول بقول موسى عليه السلام. اور ایک قول حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد کا ابن جریر نے نقل کیا رضی اللہ عنہم کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنی قوم کے ساتھ رہے تھے جب وہ گائے کی عبادت کر رہے تھے. وہ انہوں نے عبادت تو نہیں کی لیکن ان کو بھی منع نہیں کیا. تو اس لیے قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی دیکھ کر، شرک دیکھ کر، بدعات دیکھ کر ان کو منع نہیں کرتا تو وہ بھی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر آپ چند دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ دوست شراب پینے میں، وہ دوست گناہ کرنے میں، وہ دوست کسی سیئات میں، منکرات میں مبتلا ہے اور تم چپ کر کے رہ رہے یار دوست ہیں میں کیا کروں، میں اب ان کے ساتھ کیا لڑائی لڑوں، تو جو آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا اللہ اس کو بھی انہی میں شامل کر دیتا ہے. چاہے وہ گناہ نہ بھی کرتا ہو وہ بھی اتنا گناہ گار ہے جتنا گناہ کرنے والے. اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہے اور اگر وہ تمہارا دوست ہے، اگر وہ تمہارا ساتھی ہے تو تم اس کو منع کرو. اگر وہ منع نہیں کرتا، تمہارے کہنے سے منع نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر اللہ طاقت دے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم سردار ہو، حاکم ہو، تم بادشاہ ہو، گورنر ہو، تمہارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وڈیرے ہو، اگر کوئی برائی ہے طاقت کے ساتھ روک دو. اگر طاقت نہیں ہے فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو زبان سے برائی کو روکو.
فإن لم يستطع، اور اگر تم زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو فبقلبہ، پھر دل کے ساتھ برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور سب سے کمزور ایمان وہ بندہ ہے جو برائی کو دل میں برا سمجھے۔ اچھا، دل میں برا سمجھے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی میں دل میں برا سمجھتا ہوں، اس برائی کا پتہ لگے، برا سمجھو گے تو چھوڑ دو ان کو، دور ہو جاؤ، تب ہی تو پتہ لگے گا نا کہ دل میں برا سمجھتے ہو۔ اگر برائی والوں کے ساتھ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، گپ لگاتے ہو، ان کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا ہے تو کیا برا سمجھ رہے ہیں ان کو تو برا نہیں سمجھ رہے۔ برا سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی ہم دل میں سمجھتے ہیں یہ برے آدمی ہیں، برے آدمی، غلط بات۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر کم از کم تم روک بھی نہیں سکتے، زبان سے بھی نہیں ہو سکتے، علیحدہ تو ہو سکتے ہو۔ اگر اس کے بعد بھی تم ساتھ رہتے ہو تو اسی طرح کا گناہ ہے جیسے کہ وہ گناہ کرنے والے گناہ ہوتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر اس کو بھی ساتھ پکڑ لیں۔ اس لیے فرماتی ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی قوم کو جب وہ بچڑے کی عبادت میں مشغول تھے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا، اور یہی وہ قول ہے جو موسیٰ علیہ السلام اتہلکنا بما فعل السفہاء منا وقولہ تعالی ان ہی الا فتنتک ای ابتلاؤک و اختبارک و امتحانک، یا اللہ یہ سب تیری آزمائش ہے، ابتلاء ہے بہت بڑا۔ قالہ ابن عباس و سعید بن جبیر وابو العالیہ والربیع بن انس وغیر واحد من علماء السلف والخلف ولا معنى له غير ذلك يقول ان الامر الا امرك وان الامر الا امرك وان الحكم الا لك فما شئت كان تذل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مهدي لمن منعت ولا مانع لما آتيت فالملك كله لك والحكم كله لك لك الخلق والامر۔ حضرت ابن عباس، حضرت سعید ابن جبیر، ابو العالیہ ربیع ابن انس وغیر واحد من علماء السلف والخلف رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا حکم بھی تیرا، امر بھی تیرا، جو تو چاہے تو گمراہ کر دے، تو چاہے تو ہدایت دے دے، اور جس کو لا ہادی لمن نزلتا، جس کو تو گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ولا مضل لمن ہدیت، اور جس کو آپ ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ولا مؤتی لمن منعت ولا مانع لما آتیت، اور جس کو آپ دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روکیں کوئی دے نہیں سکتا۔ فالملک کلہ لک والحکم کلہ لک لک الخلق والامر، میرا مولا ملک بھی تیرا، حکم بھی تیرا، مخلوق بھی تیری، امر بھی تیرا، تیرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نفع دینے والا بھی تو ہے، نقصان دینے والا بھی تو ہے، ہدایت دینے والا بھی تو ہے، گمراہ کرنے والی تیری ذات ہے۔ جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ تیرا بہت بڑا امتحان ہے، مہربانی کر۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ الغفر هو الستر وترک المؤاخذة بالذنب والرحمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ فاغفر لنا، فاغفر لنا کا کیا معنی ہوتا ہے غفران کا؟ کہ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں اور نہ پکڑیں، ہمیں گناہوں میں نہ پکڑ اپنی رحمت سے۔ ہم وسق لینا کرت بالغفر یراد بیا اللہ یوقع فی مصری فی المستقبل۔ اور اس کے ساتھ جب غفران کا لفظ آئے اور رحمت کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ آئندہ بھی ہمیں کسی مصیبت میں، کسی بلا میں نہ ڈال دینا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے معاف فرما، ہمارے گناہوں پہ پردہ فرما، اور بغیر کسی مواخذے کے معاف فرما دے۔ وانت خیر الغافرین، اے لا یغفر الذنب الا انت، یہ یعنی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں تیرے سوا، کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں تیرے سوا۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة۔ الفصل الاول من الدعاء دفع المحظور وهذا لتحصیل المقصود۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں دو دعائیں ہیں،
ایک دعا میں یہ ہے کہ ہم سے بلاؤں کو ٹال لے، یہ تو دفعہ معذور ہو گیا، اور ایک تحصیل مقصود کے یہ نعمت بھی ہمیں عطا فرما، دنیا و آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ تو دعائیں ہمیشہ دو ہوتی ہیں، یعنی اللہ ہم سے بلاؤں کو ٹال دے اور اللہ ہمیں رحمتیں عطا فرما دے، تو وہ دفع معذور ہے اور یہ تحصیل مقصود ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا مانگی فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور اسی لیے قرآن علماء فرماتی ہیں کہ دفع معذور جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے، کہ پہلے تو آدمی یہ دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں ہر بلا سے بچا، اللہ ہمیں ہر مصیبت سے بچا، اس کے بعد پھر نعمتیں مانگے، کیونکہ پہلے بچے گا تو مانگے گا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعائیں مانگی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اب فرماتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اجب لنا وثبت لنا فیہما حسنا، یا اللہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے۔ وقد تقدم تفصیل الحسنۃ فی سورۃ البقرہ، کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار انا ہدنا الیک، منا ای تبنا ورجعنا وانبنا الیک، کہ یا اللہ ہم تیری طرف لوٹ آئے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیری طرف آتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں اور تیری طرف لو لگاتے ہیں۔ قالہ ابن عباس وسعید بن جبیر ومجاہد وابو العالیہ والضحاک وابراہیم التیمی والسدی وقتادہ وغیر واحد فهو كذلك لغة۔ وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن شريح عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال انما سميت اليهود لانهم قالوا انا هدنا اليك۔ جابر هو ابن یزید الجوفی ضعیف، ابو فسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن جریر نے رحمت اللہ علیہ نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے یہ کلمہ استعمال کیا تھا کہ انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف لوٹے، تو اس کلمے سے پھر یہ یہود کہلائے۔ لیکن وہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ اثر جو ہے بالکل ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جابر بن یزید الجوفی، اور وہ ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔ اب ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی حالت میں وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، بالکل واضح بات ہے، لیکن وہ باہر بیٹھ کے کیا اعمال کر سکتی ہے؟ یاد رکھیں کہ عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہ سکتی ہے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اور میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں مجامعت بھی نہیں کر سکتے، ویسے اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، ایک لحاف میں اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، اصل جو منع ہے وہ مجامعت ہے، باقی اکٹھے بیٹھنا، اٹھنا، ملنا ایک دوسرے کا یہ سب شریعت میں جائز ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بی بی عائشہ یہ مسجد سے ایک مصلی جو ہے نا یہ ذرا لے دو، تو چونکہ آپ کا حجرہ مبارک اور مسجد تو ایسے ملی ہوئی ہے نا، تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں میں تو حیض کی حالت میں ہوں، مسجد سے چیز کیسے اٹھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی کوئی حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑا ہے، ایسے ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو، تو مسجد میں جا تو نہیں رہی ہو نا، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک چیز جو ہے اٹھا لو۔ تو اس لیے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر حیض کے عالم میں عورت حرم کے باہر بیٹھ جائے اور کعبۃ اللہ دیکھتی رہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرتی رہے تو وہ جائز۔ جہاں تک صفا مروہ کا تعلق ہے، سابقہ کتابوں میں یہی بات مذکور ہے کہ یہ مسجد سے باہر ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، تو جب مسجد کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے علماء نے یہ لکھا
کہ اگر ایک عورت نے عمرہ کرنا ہے، طواف اس نے کر لیا لیکن بعد میں حیض آ گیا، تو کہتی ہیں اب حیض کی حالت میں صفا مروا دوڑ سکتی ہے، اس لیے کہ صفا مروا جو ہے وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ خارج مسجد ہے۔ لیکن اب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے دور میں تو واقعی خارج مسجد تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کو مسجد میں شامل کیا گیا ہے اور وہاں جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی جو حصہ ہے اس کو بھی مسجد بنا دیا گیا، وہاں بھی قالینیں بچتی ہیں، جماعت ہوتی ہے رمضان میں اور آگے ہر وقت۔ تو اب احتیاط اسی میں ہے کہ جب تک وہ عورت حیض میں ہے وہاں بھی نہ بیٹھے، بلکہ دور بیٹھ کے ان علاقوں سے باہر بیٹھ کے اللہ کے کعبے کی دیدار کر سکتے۔ اور اسی طرح اس بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اگر حیض گزر گیا 2 دن اور 2 دن کے بعد اب خون نہیں آ رہا بلکہ سفید سفید قسم کا پانی آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو یہ 2 دن والی بات نہیں ہے۔ عورت کو حیض کی جو عادت ہے، کسی کے 5 دن ہوتی ہیں، کسی کے 3 دن ہوتے ہیں، کسی کے 7 دن ہوتے ہیں، وہ دن اس کو پورے کرنے ہیں چاہے اب خون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیونکہ کسی وقت بھی اس خون کا دھبا دوبارہ لگ سکتا ہے۔ جب وہ اپنے دن پورے کر لے، یعنی 7 دن کی عادت ہے، 8 دن کی عادت ہے، 3 دن کی عادت ہے، عادت کو پورا کرنے کے بعد، تسلی کرنے کے بعد پھر عورت جو ہے وہ غسل کرے گی۔ اسی لیے احکام شریعت میں یہ بھی ہے کہ جب عورت کے حیض کا وقت پورا ہو جائے تو عورت کو ایک کپاس جو ہے اپنے اندر بدن میں رکھے تاکہ کچھ دیر، گھنٹہ 2 گھنٹے تسلی کر لے کہ واقعی خون بند ہو گیا ہے، اب میں صاف ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اچھی طرح غسل کرے، غسل کرنے کے بعد جب پاک ہو جائے تو پھر سارے کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، طواف کرے، اپنا عمرہ پورا کرے، عبادت کرے، جو کچھ بھی ہے کر سکتی ہے۔ کہتے جی ہمارے ایک دوست نے اپنے بچے کی شادی کی اور شادی سے پہلے کچھ گھڑے پانی کے بھر کر ان پہ ختم دلایا کہ بڑوں کے روح کو سکون پہنچے۔ شادی یہ کر رہا ہے، سکون قبر والوں کو پہنچا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ساری بدعات ہیں۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہندوؤں کی تہذیب جو تھی وہ مسلمانوں میں گھر کر گئی، ورنہ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شادی کے دن گھڑے بھرنا، پانی بھرنا، رسمیں کرنا، لوہے کے بیت پکڑنا، سرخ رنگ کے کپڑے جو ہیں ہاتھوں میں باندھنا، اور اسی طرح عورت کے ساتھ لوہے کی چیزیں رکھنا، چھری رکھنا، گھوڑوں کی لگامیں نیچے رکھنا، قرآن کے نیچے سے گزارنا، سب بدعات ہیں جن کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ وادی نمرہ جو ہے یہ عرفات کے قریب ہے۔ جب آپ مزدلفہ سے جاتے ہیں اور حد حرم کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں نشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ حدود حرم، اب حدود حرم ختم ہو گیا۔ حدود حرم سے جب آپ آگے نکلیں گے تو پھر ایک بہت بڑا نالا بنا ہوا ہے پانی کا، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ وادی نمرہ ہے۔ مسجد جو ہے عرفات میں اس کا وہ حصہ جو قبلے کی طرف ہے اس کا کافی حصہ جو ہے وہ بھی وادی نمرہ میں ہے۔ وادی نمرہ کے بعد جو ہے وادی عرفات ہے، اس کو وادی نمرہ کہتے ہیں۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہاں بالکل اٹھائے جاتے ہیں، اور بلکہ اچھی طرح اٹھائے، اور یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے انگلیاں بھی سیدھی ہوں، ہاتھ بھی سیدھے ہوں، اور ان کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور پھر جب ہاتھ باندھے تو یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے اس ہڈی پہ آنی ضروری ہے۔ اس طرح اللہ اکبر کر کے نماز پڑھے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب حجر اسود پہ جائے اور استلام کرے تو وہ بھی دونوں ہاتھوں سے کرے، گویا ایک تصور ہے کہ یہ استلام قائم مقام ہے بوسے کے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بوسے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ازدحام میں جبکہ اختلاط ہے عورتوں کا اور مردوں کا، اس حالت میں بوسہ دینا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ بوسہ دینا تو سنت ہے،
لیکن غیر محرم عورت کو بدن لگانا حرام ہے، کسی مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا کرم فرما دیا ہے کہ اگر بوسہ دے سکیں تو الحمدللہ، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں تو الحمدللہ، اگر دور سے اشارہ بھی کر دیں تو اللہ ثواب وہی بوسے کا عطا فرما دے، اس ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کر لیا اور بلکہ میں نے کئی عمرے کیے، اور عمرے کرنے کے بعد میں نے اپنے سر کے بال جو ہیں وہ سیفٹی ریزر کے ساتھ خود صاف کر دیے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ یاد رکھو کہ مثلا ہم دو ساتھی عمرہ کر رہے ہیں، اب دونوں نے طواف بھی کر لیا ہے اور صفا مروہ بھی دوڑ لی ہے، اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں تب بھی جائز ہے، اپنے اپنے سر پہ اس طرح پھیر دیں تب بھی جائز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لو، مثلا ہم دو ساتھی ہیں، میں نے تو طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی اس نے صفا مروہ نہیں دوڑا تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس نے عمرہ پورا نہیں کیا۔ جب تک کہ ارکان پورے نہ ہو جائیں، اور اگر دونوں کے ارکان پورے ہو گئے ہیں تو اپنے سر سے بھی اپنے ہاتھ سے بھی اس طرح پھیر سکتے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے، سیفٹی سے اپنا بدن خود سر صاف کر لیا، یا مشین ہے مشین پھیر لی، تو بہرحال یہ جائز ہے اور اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ مہندی لگانا جو ہے عورت کے لیے سنت ہے، مہندی لگانا عورت کے لیے مسنون ہے، بلکہ حکم ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی رکھے۔ مرد کے لیے لگانا ناجائز ہے، الا بعذر، ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، چھالے پڑ گئے پاؤں میں یا کوئی زخم ہو گیا، اس مجبوری کے بنا پہ مہندی لگائے تو جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی داڑھی میں مہندی استعمال کرے مرد، یا اپنے بالوں میں مہندی استعمال کرے تو وہ جائز ہے۔ جو کلمے دعا نمازوں میں لکھے ہوئے ہیں، مجھے کیا پتا کون سی دعا نماز میں کیا کیا لکھا ہوا ہے بھائی، بہرحال جو کلمات بھی لکھے انشاءاللہ حدیثوں میں موجود ہوں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت پوری کرتے ہوئے صدق اللہ العظیم کہنا کوئی ضروری نہیں، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا سچ فرمایا، لیکن اس کلمے کا بطور خاص جیسے ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ جب بھی قاری قرآن ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں اور نہ ہی یہ کسی حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آدمی کوئی آیت پڑھ رہا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو فوراً کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ بالکل اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی سبح اسم ربک العظیم یا سبح اسم ربک الاعلی تو لازم ہے کہ کہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم۔ تو اسی سے بعد علماء نے اجتہاد کیا کہ جب ہم قرآن ختم کر رہے ہیں تو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ سچ ہے، تو اللہ نے جو فرمایا اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، تو اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کہنے کا لازم پکڑ لینا، پابندی کرنا کہ ہر دفعہ کہنا ہے، یہ ثابت نہیں، کبھی کہہ دیا کبھی نہ کہا، کبھی چھوڑ دیا۔ کہتا ہے جی کہ ایک دن میں ہم جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، کچھ نمازیں تو ایسی ہیں جو جہر میں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے کہ امام قرآن پاک جو ہے وہ زور سے پڑھتے ہیں، جاری نمازیں ہیں۔ اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سری ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے تو امام کی رات ایسا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھا کرو کہ ہر وجہ ڈھونڈنے میں نہ پڑا کرو ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھا کرو کہ جو عمل ہمارے مدنی پاک نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بس ہمارا کام ہے اتباع، سمعنا واطعنا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سنیں اور مانیں۔
کوئی اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے. مثال کے طور پہ آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے. اچھا، اب ایک جب حضور پاک تشریف لے آئے اس وقت تو ایک وجہ تھی، اس وقت جو ہے وہ ایک ضرورت تھی کہ قریش مکہ یہ کہنے لگ گئے کہ اقلتہم ما یثرب، کہ مسلمانوں کو تو بھائی وبا اور بیماری جو ہے نا مدینہ پاک کا بخار وہ کھا گیا، یہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اب یہ ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ کفر کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرو، کندھا بھی نکالو، اور جیسے میدان میں پہلوان چڑھ کے آتا ہے نا، مبارزت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ طاقت ہے تو آؤ لڑو میرے ساتھ، تو تم بھی کفر کو اپنی قوت دکھلاؤ. تو اس وقت تو ایک ضرورت تھی، لیکن اب تو کوئی کافر دیکھنے والا نہیں، نہ اب مکے مدینے میں الحمدللہ کوئی مشرک ہے نہ کوئی کافر ہے. لیکن اللہ کو وہ ایسا عمل محبوب ہوا کہ قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا گیا، حالانکہ اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ مینا میں تشریف لے گئے، اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اسی مقام پہ جہاں یہ 3 جمرات ہیں، جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الاولیٰ، اسی مقام پہ شیطان نے آ کے مختلف ہیلوں سے رکاوٹ ڈالی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، باپ بھی بڑا بیٹے کو کبھی ذبح کرتا ہے. ابراہیم الخلیل عجیب بات ہے، خواب ہی تو آپ نے دیکھا ہے نا. اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو ذبح کرانا چاہتے تو خود نہ فرما دیتے، وحی نازل کر دیتے، ضروری ہے کہ آپ کو نیند میں دکھاتے. تو اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کنکریاں لی اور فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور شیطان ہٹ گیا. پھر دوسری جگہ روکا، پھر آپ نے کنکریاں ماری، پھر تیسری جگہ روکا، پھر آپ نے کنکریاں ماری. اب نہ تو ہم قربانی کے لیے بچے کو لے جا رہے ہیں اور نہ ہمارے سامنے ابلیس ظاہر ہے کہ ہم کنکریاں ماریں اس کو لگیں اور وہ بھاگ جائے، لیکن وہ اللہ کو عمل ایسا پسند آیا کہ قیامت تک سنت ہو گیا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ عمل جو میرے آقا نے فرمایا ہے اس میں پھر چین چوں اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. حضور پاک کو نماز کس نے سکھلائی؟ اللہ نے. اور پڑھ کے کس نے سکھلائی؟ حضرت جبریل نے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، میرے مدنی کے امام بنے، 10 نمازیں پڑھائیں، 5 نمازیں اول وقت میں، 5 نمازیں آخر وقت میں، اور یہ ساری تعلیم من جانب اللہ ہے. تو جہاں اللہ نے جہر کا حکم فرمایا وہاں جہر کیا جاتا ہے، اور جہاں اللہ نے سر کا حکم فرمایا وہاں سر کیا جاتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اطاعت کریں. اب اس کے جواب علماء نے دیے ہیں آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی، ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ جواب دیا جائے. لیکن بعض دماغ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے جب تک جواب نہ ملے ان کو چین نہیں آتا. تو اس کے لیے علماء نے بڑی ابحاث لکھی ہے کہ اگر ساری نمازیں جاری ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ایک دن 2 کافر کھڑے تھے ملتزم پہ، ایک کافر کہنے لگا کہ ہم جو یہاں بات کریں گے اللہ میاں سنتے ہیں، تو دوسرا کہنے لگا کہ زور سے کرو تو سنتے ہیں اور ایسا کرو تو نہیں سنتے. اگر ہم نے بات کی نا زور سے پھر تو اللہ سن لیں گے، اور اگر ہم نے چپکے بات کی تو پھر نہیں سنیں گے. تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرا بدنی ان بدبختوں کو کہہ دو چاہے تم زور سے کہو یا چپکے سے کہو میں سب سنتا ہوں، بلکہ جو تمہارے دل کے اندر ہے میں تو وہ بھی جانتا ہوں. تو اب اگر نمازیں جاری ہوتی تو کوئی نہ کوئی دشمن ضرور اعتراض کرتا کہ ان کا خدا زور سے پڑھو تو سنتا ہے اور ایسا پڑھو تو نہیں سنتا. اس لیے اللہ نے کچھ نمازیں جہری رکھ دی اور کچھ نمازیں جو ہیں وہ سری رکھ دی تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے کہ بھی ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے، کسی کو سنانا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہر بھی سنتے ہیں اور سر بھی سنتے ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے کچھ نمازیں جاری ہیں اور کچھ نمازیں جو ہے سری. اس کے علاوہ بھی علماء نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو غفلت کے اوقات ہیں.
کیا مانا؟ مثلاً آدمی رات کو سویا ہے، اب صبح کو اٹھا ہے تو اس کی طبیعت پہ وہ نیند کا اثر ہے، وہ کسل بندی ہے، اور ابھی وہ تیار ہو رہا ہے تو نماز زور سے پڑھی گئی تاکہ جھنجھوڑ کے جگا دے بندے کو، اور بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھئی مغرب کا وقت جو ہے پھر وہ بھی آرام کی طرف مائل ہے کہ سارا دن بندہ ڈیوٹی کر چکا ہے، سارا دن بندہ کام کر کے آیا ہوا ہے، اور عشاء کا وقت جو ہے وہ تو ہے بھی سونے کا وقت۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے سو جاؤں، تو جو جگانا ضروری تھا، جھنجھوڑنا ضروری تھا، وہاں جہر رکھا گیا۔ اور جن اوقات میں بندہ خود جاگا ہوا ہے، ظہر ہو یا عصر ہو، ہر آدمی نہ یعنی بغیر کام والا بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ جو صبح کو سویا ہوا ہو کم از کم نلائق، تو وہ میری طرح کا نلائق 12 بجے تو وہ بھی اٹھ بیٹھے گا، اس لیے اس وقت کسی جہر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر احکام میں حکمتیں ہیں، اور جتنی زیادہ غور کریں گے اتنے زیادہ موتی ملیں گے۔ جو لوگ اب مکے میں رہ رہے ہیں یا عمرے پہ آئے ہیں، ان کے لیے افضل عبادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف ہے، کیونکہ عمرے کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں عمرہ صرف وہی ہوتا ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کرو۔ اب مکے میں رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا عمرہ ہے کہ تم خود باہر نکل جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ؟ نہیں، عمرہ تب ہے جب آپ اپنے ملک سے آ رہے تھے، یا آپ مدینہ منورہ گئے اور میقات کے باہر سے پھر واپس آ رہے ہیں، یا آپ طائف گئے اور میقات سے پھر واپس آ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، بڑی سب کے نزدیک عمرہ افضل ہے۔ لیکن مکے میں رہتے ہوئے بعض ائمہ کرام تو عمرے کی بالکل اجازت ہی نہیں دیتے الا کوئی مجبوری ہو، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، تو لہذا جمیع ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہوتا ہے کہ آپ طواف کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو طواف میں مشغول رکھیں تاکہ افضل عبادت ہو اور بالاتفاق عبادت ہو۔ یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وصیت کی کہ میں